نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ انشاءاللہ آج کا ہمارا چیپٹر ہے سرایا اور غزوات، ٹھیک ہے۔ غزوہ کا کیا ہوتا ہے؟ وہ غزوہ کون سی جنگ ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے، اور سرایا کون سی جنگ ہوتی ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو ہے کسی بھی ایکسپیڈیشن پہ یا مہم پہ یا جنگ پہ بھیجا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں خود شامل نہیں تھے۔ یاد رکھیں کہ اسلام میں جنگ جو ہے اس کی اجازت ہے، لیکن کچھ اسپیشل سچویشنز یا ایکسیپشنز کے ساتھ اس جنگ کی اجازت ہے۔ ظلم کو روکنے کے لیے جنگ کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے اگر کہ کوئی ظلم کا ساتھ دے رہے تو اس کے خلاف جنگ کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی دھوکہ دیتا ہے، کسی نے کوئی ٹریٹی سائن کیا ہے، کوئی معاہدہ قائم کیا ہے اور اس معاہدے کو توڑتا ہے تو پھر اس کے خلاف جنگ کرنے کی اجازت ہے اسلام میں۔ اسی طریقے سے اپنے دفاع میں جنگ کرنے کی اجازت ہے۔ اور پھر نمبر 5 کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہو کر دھوکہ دیتا ہے، یعنی کسی غیر مسلم کے ساتھ مل جاتا ہے، مسلمان ہو کر دھوکہ دیتا ہے، تو پھر اس کے خلاف جنگ کرنے کی اجازت ہے۔ سرائے اور غزوات، جیسا کہ گزر چکا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان شروع سے ہی احتیاط کا دامن پکڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے پہرے اور ہتھیاروں کے ساتھ سونے کا انتظام کر رکھا تھا۔ جب قتال کی اجازت نازل ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی طلایہ گردی کا انتظام فرمایا، جس کا سالار اپنے صحابی کو بنا دیا کرتے تھے۔ اسے سریہ کہتے ہیں، اور کبھی کبھی بنفس نفیس بھی نکلتے تھے، اسے غزوہ کہتے ہیں۔ اس طرح گردی کا مقاصد یہ تھے، یعنی یہ جو ابھی آلریڈی ہم نے بات کی ہے اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی جو یہاں طرح گردی سے مراد کیا کہ فوجی گشت جو ہے اس کی جو وجوہات تھی وہ کیا تھی، یعنی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ جنگ کی بات ہوئی، وہ جو گشت اور ایک جو ہے ایک سیفٹی کے لیے اور ایک پروٹیکشن کے لیے جو لوگوں کو یا کچھ گروپس کو بھیجا جاتا تھا، ان پہ کیا مقاصد تھے اور کن کن گروپس کو بھیجا گیا۔ سب سے پہلے دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانا اور مدینہ کے اطراف کو معمول رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ مسلمان کا دشمن دھوکے سے ٹوٹ پڑے، یعنی مسلمانوں کو پتہ ہی نہ ہو اور دشمن ٹوٹ پڑے۔ اس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ایسے ایکسپیڈیشن جو ہے مہم تیار کی تھی، ایسے لوگوں کو تیار کیا ہوا تھا تاکہ وہ حفاظت کریں۔ جیسے یہاں پہ بھی آج کل آپ دیکھیں فوجی دستے ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے دستے تیار کیے گئے تھے۔ پھر دوسرا کیا تھا کہ قریش کے قافلوں سے چھیڑ چھانی کر کے ان پر دباؤ ڈالنا، یعنی قوت کا اظہار کرنا مقصد تھا۔ اور غزوہ بدر کو اس پہ آپ دیکھیں کہ یہی ہمیں سچویشن نظر آتی ہے، تاکہ وہ ان کو اس چیز کا احساس ہو، وہ ڈر کے رہیں، کیونکہ جہاں دشمن آپ سے زیادہ اپنے آپ کو اسٹرانگ فیل کرنے لگتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی کبھی بھی آپ پہ حملہ کر کے آپ کو دبا دے گا۔ تو اس پہ مسلمانوں یہ جو ہے اس وجہ سے ان کے اوپر وہ ایسے دستے بھیجے جاتے تھے تاکہ وہ ڈرے، تاکہ انہیں اپنی تجارت اور جان و مال کے لیے خطرے کا احساس ہو جائے۔ اس کے بعد یا تو اپنی حماقت کے ساتھ سے باز آ کر مسلمانوں سے صلح کر لیں، یعنی تاکہ وہ مسلمانوں سے صلح کر لیں اور انہیں اسلام کو پھیلانے اور ان پر عمل کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیں۔ اور یہی مسلمانوں کی انتہائی آرزو تھی، یا جنگ اور قتال کا راستہ اپنائیں۔ اور ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں سب سے پہلے اپنی تجارت کا راستہ کھو دیں گے، کیونکہ وہ مدینہ کے اطراف سے گزرتا تھا۔ اب زیادہ تر لوگ، ہم پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہم پڑھ چکے ہیں بالکل شروع کے چیپٹرز میں، کہ لوگ کہاں جاتے تھے؟ سیریا اور یمن کی طرف جاتے تھے، اور یہ مدینہ سے گزر کے جاتا تھا جب شام کی طرف جایا جاتا تھا۔ تو اب یہاں پہ اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ تعلقات ان کے اچھے ہوں گے، مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر کے رہیں گے، امن کے ساتھ رہیں گے، تو ڈیفینیٹلی وہ تجارت کر سکیں گے۔ اگر نہیں ہوگا تو پھر وہ مسلمان ان کو دبا کے رکھیں گے تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کرے اور مسلمان ایک امن کے ساتھ آگے اسلام کو پھیلا سکیں۔ یعنی جو دین پھیلانے کے لیے اسلام جو ہے اس چیز کی اجازت دیتی ہے، تاکہ دین کا بالادستی ہو دین کی۔ اور دوسری درجے پر اللہ کے اذن اور اس کی مدد سے اپنے شر اور ظلم کی جزا پائیں گے وہ لوگ۔ اس کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام میں کئی بار اشارہ کیا جا چکا ہے۔ دوسرے قبائل کے ساتھ دوستی اور تعاون اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کرنا۔ نمبر 3۔ نمبر 4، اللہ کا پیغام پہنچانا اور قولاً اور عملاً اسلام کی دعوت دینا، ٹھیک ہے۔ یعنی کس کے لیے ہو کہ وہ لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی جائے، لوگ اسلام کی طرف آئے، اسی لیے دوسرے قبائل کے ساتھ دوستی اور تعاون کیا جاتا ہے، جنگ نہیں کی جائے گی۔
اب آپ دیکھیں کہ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں تو ان کا خیال تھا کہ مدینہ میں حالات جو ہے بہت اچھے ہوں گے، اب ہم کمفرٹیبل زندگی گزاریں گے. بٹ جب آپ مدینہ میں آتے ہیں تو آپ یہ تمام ابھی جتنے بھی ہم سریہ اور غزوات کے بارے میں پڑھیں گے، ہمیں لگے گا کہ ہر مہینے، سال بھی نہیں، ہر مہینے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. یعنی یہاں پہ بھی مسلمان جو ہے وہ حالات بدلے نہیں ہیں، ابھی بھی مسلمان جو ہے وہ کس میں، ایک مشکل میں اور ایک جو کہتے ہیں نا کہ ڈر کی زندگی گزار رہے ہیں. ہاں اب تو جو ہے پریکٹیکلی جنگ، پہلے تو ان کو کہا گیا تھا ہاتھ روک کے رکھو، اب تو کہا چلو اب تم ہتھیار بھی اٹھاؤ. اور ہماری زندگی میں بھی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت دفعہ ایسے حالات ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ کام ہو جائے نا، میں یہاں چلا جاؤں تو میری زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. لیکن دیٹ ڈزنٹ ہیپن. کہیں بھی آپ دنیا کی کسی جگہ میں بھی چلے جائے، کوئی بھی آپ کے ماحول چینج ہو جائے، کچھ لوگ اپنی زندگی میں ہم سمجھتے ہیں ہماری زندگی میں بڑی آزمائش ہے، بس یہ نہ ہو کہ تمہاری زندگی بڑی کمفرٹیبل ہو جائے گی، بٹ اٹ ڈزنٹ ہیپن. ہاں اگر ایک ساتھ نکلتے ہیں بڑے ہو جائیں گے. بالکل، بچے چھوٹے کا ساتھ بڑی مشکل ہے. بس چھوٹی بچوں والے کیوں دیکھو کہ بس بچے بڑے ہو جائیں گے، ہم بالکل آزاد ہو جائیں گے، جبکہ بڑے بچے بڑے مسائل، چھوٹے بچے چھوٹے مسائل. تو یہاں پہ بھی ایسی سچویشن ہے. اب سب سے پہلے تھا سریہ سیف البحر، اس کا نام تھا. اس سلسلے میں پہلا سریہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا وہ سریہ سیف البحر کہلاتا ہے. اسے آپ نے رمضان سن 1 ہجری میں بھیجا اور اپنے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو اس کا امیر بنایا. اس میں کل 30 مہاجرین تھے. یہ لوگ اس کے اطراف میں بحر احمر کے ساحل تک گئے. بحر احمر کیا ہے؟ ریڈ سی. اور قریش کا ایک قافلہ، یعنی قریش کے اس وقت کتنے لوگ تھے یہاں پہ؟ 300 لوگ قریش کے تھے، جو ابو جہل کی سرکردگی میں شام سے آ رہا تھا، اس سے سامنا ہوا. دونوں فریق نے صفیں باندھ لی اور قریب تھا کہ جنگ ہوتی، لیکن مجدی بن عمرو جہنی نے بیچ بچاؤ کر دیا اور دونوں فریق واپس چلے گئے. 300. ٹھیک ہے، یہ آپ کو ساری اس کی ڈیٹیل جو نا حقیق المختوم میں بھی مل جائیں گی. اچھا جی، پھر اس کے بعد یہ اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا سریہ، پہلا فوجی عمل تھا. اس کا جھنڈا سفید تھا اور یہ اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا جھنڈا تھا. اس کا علمبردار ابو مرزد کناز بن حسین غنوی تھے. یہ پہلا تھا جو تھا کس میں ہوا؟ رمضان 1 ہجری میں. اور رمضان کے بعد اگلا مہینہ کون سا ہوتا ہے؟ شوال. شوال میں کون سا تھا؟ سریہ رابغ. اس کے بعد پے در پے سریہ روانہ کیا گیا. چنانچہ شوال میں ابو عبیدہ بن حارث کو 60 مہاجرین کے ساتھ بطن رابغ میں بھیجا گیا. وہاں ابو سفیان سے سامنا ہوا جو 200 آدمیوں کے ساتھ تھا. دونوں طرف سے تیر چلے لیکن جنگ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھیں چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہو رہی ہیں. پہلی والی میں بچ بچا ہو گیا، یہاں پہ جھڑپ ہو گئی. تیسرا سریہ کیا تھا؟ ذی قعدہ، اگلے مہینے میں ہی. سریہ خرار، یہ کس کے ساتھ بھیجا گیا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کو 20 مہاجرین کے ساتھ رابغ کے قریب خرار کی طرف بھیجا گیا، لیکن ان کا کسی سے سامنا نہ ہوا. 200-300. اس کے بعد سفر سن 2 ہجری میں 70 مہاجرین کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود نکلے اور ابا یا ودان تشریف لے گئے، لیکن کسی سے سامنا نہ ہوا. اس سفر میں آپ نے عمر بن وحشی دمری کے ساتھ امان اور تعاون کا معاہدہ کیا. یہ پہلی مہم ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود نکلے تھے، لیکن اس میں کیا کیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امان و تعاون کا جو ہے معاہدہ کر لیا تھا، لیکن اس میں کوئی جنگ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتی. 70 مہاجرین کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے سفر میں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول سن 2 ہجری میں 200 مہاجرین کے ساتھ رضوہ کے اطراف میں بوات تک تشریف لے گئے. اسے غزوہ بوات کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ غزوہ بوات. یہ ربیع الاول 2 ہجری میں ہوئی تھی. وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی ان کا کسی سے بھی سامنا نہیں ہوا تھا. پھر اس کے بعد غزوہ صفوان ربیع الاول 2 ہجری میں. اس مہینے قرز بن جابر فہری نے مدینہ کی چراگاہ پر چھاپا مارا. اب آپ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے مدینہ کی چراگاہ پہ چھاپا مارا اور کچھ مویشی ہانک لے گیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مہاجرین کے ساتھ اس کا تعاقب کیا اور بدر کے اطراف میں صفوان تک تشریف لے گئے، لیکن قرز بھاگ نکلا. اس واقعے کو غزوہ بدر اولا بھی کہتے ہیں. اب اس کو آپ ہائی لائٹ کر دیں. ٹھیک ہے، اگر میں آپ سے پوچھے غزوہ بدر اولا کون سی تھی؟ جو ہم غزوہ بدر قرآن میں بھی جس میں پڑھتے ہیں وہ غزوہ بدر کبرا تھی. یہ غزوہ بدر اولا ہے، یعنی یہ چھوٹی سی ایک ہوئی تھی اور یہ بھی بدر کے مقام پہ ہوئی تھی. پھر اس کے بعد غزوہ ذی العشیرہ
جمادی الاولیٰ میں ہوئی، اس کے بعد اب جمادی الاولیٰ یا جمادی الاخرہ 2 ہجری میں 150 یا 250 مہاجرین کے ساتھ ذوالعشیرہ تک تشریف لے گئے۔ مقصود قریش کے ایک قافلے کو روکنا تھا جو ملک شام جا رہا تھا، لیکن وہ آپ کے پہنچنے سے چند دن پہلے ہی جا چکا تھا۔ اس سفر میں آپ نے بنو مدلج کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ کئی فائدے بھی ہو رہے ہیں، اگر کہیں جنگ نہیں ہو رہی تو جہاں جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کر کے آ رہے ہیں کہ بھائی ہم ان کے ساتھ امن کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ امن جو ہے سیکیورٹی سیفٹی سب سے زیادہ زندگی میں ایک اہم چیز ہے۔ باقی ہر چیز آپ کی آنی جانی، لیکن جو انسان کو اپنی جان کا اور اپنے بچوں کا اور اپنے مال کا سارا وقت ایک خطرہ رہے، یہ سب سے زیادہ ایک انسرٹینٹی اور تکلیف والی زندگی ہوتی ہے۔ پھر رجب سن 2 ہجری میں سریہ نخلا ہوا، جو رجب 2 ہجری میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جاش اسدی کو 12 مہاجرین کے ہمراہ مکہ اور طائف کے درمیان مقام نخلا کے لیے روانہ کیا۔ مقصود یہ تھا کہ وہ قریش کے ایک قافلے کی خبر لائیں، مگر ان لوگوں نے قافلے پر حملہ کر کے ایک آدمی کو قتل اور 2 کو قید کر لیا اور قافلے کو ہانک لائے۔ اس حرکت پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، چنانچہ قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا، مقتول کا خون بہا ادا کیا گیا۔ اب اس میں کیا وہ چکر ہوا تھا؟ یہ تھا کہ اس والے اس میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، چونکہ بالکل آخری تاریخ تھی حرام حرمت کے مہینوں کی، تو اب وہ اس چیز کے انتظار میں تھے جو عبداللہ بن جاش ہے کہ میں حملہ کروں کہ نہ کروں، اور اگر کروں تو یہ حرمت کا آخری دن ہے، ٹھیک ہے، حرام مہینوں کا، اور اگر نہیں کروں گا تو وہ مکہ بھاگ جائیں گے، واپس نکل جائیں گے میرے ہاتھ سے۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کر کے حملہ کر دیا۔ جب حملہ کر دیا تو جب اس چیز کے اوپر قریش کو ایک موقع مل گیا ان کے خلاف بات کرنے کا کہ یہ دیکھا یہ کیسے مسلمان ہے کہ یہ خود ہی کہتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں جنگیں نہیں کرنی چاہیے، اور حرمت والے مہینے میں انہوں نے جنگ کر دی اور ایک شخص کو قتل بھی کر دیا۔ جب عبداللہ بن جاش جو ہے یہ واپس آئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے ان کے ساتھ کہ یعنی آپ نے یہ کام کیسے کیا ہے، لیکن انہوں نے ڈیفینیٹلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں بتایا کہ اگر میں ان کو چھوڑ دیتا تو نیکسٹ ڈے تو ڈیفینیٹلی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عبداللہ بن جاش کی یہاں پہ تائید کی، اور قرآن میں یہ آیات سورۃ البقرہ میں 217 جو آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی کہ جو مشرکین کام کریں وہ اس سے زیادہ برے تھے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے اگر کر دیا تو۔ اور پھر یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے قیدیوں کو چھوڑ دیا، اور آپ دیکھیں کہ مقتول کا خون بہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاوان دیا تھا۔ بسائڈ دیٹ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہ آیات نازل کر دی ہیں، پھر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو انصاف یہاں پہ نظر آئے گا اور عدل نظر آئے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں لوگ آپ سے حرام مہینے میں قتال کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا، یہ سب اللہ کے نزدیک اور زیادہ بڑا جرم ہے، اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی ان کی تائید کر دی۔ شعبان 2 ہجری میں قبلہ بھی بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا۔ اب آپ دیکھیں اب یہاں پہ مسلمانوں کے خلاف جو پروپیگنڈاز ہو رہے ہیں، اس میں ایک یہاں پہ یہ پروپیگنڈا ہے، اور اگلا پروپیگنڈا کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آتے ہیں تو آپ جو ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تھے، اور یہاں پر 2 ہجری میں شعبان میں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ جو ہے آپ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، تو یہاں پہ کعبہ کی طرف نماز کرنے کا حکم آ گیا۔ تو اب یہاں پہ منافقین یہود اور ان کو زیادہ وہ مل گیا اس چیز کے لیے، ایک پروپیگنڈا کرنے کا ایک ہتھیار مل گیا، اور اسی کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ اس سے بعض دھوکے باز منافقین اور یہود بھی منظر عام پر آ گئے، وہ جھوٹ موٹ مسلمان ہوئے تھے، چنانچہ یہ مرتد ہو گئے اور مسلمانوں کی صفیں ان سے پاک ہو گئی۔ اب کبھی کبھار اس میں کتنا اچھا ایک سبق ہے، کتنے لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایسا وقت آتا ہے، تکلیف آتی ہے آپ کے، تو آپ کو تکلیف کے وقت میں کلیئرلی چھانٹ لیے جاتے ہیں لوگ، کون آپ کا دوست ہے، کون آپ کے ساتھ نہیں تھا، کون آپ کا وقتی دوست تھا۔ تو یہ سب چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وقت نے انسان کو دکھا دیتا ہے، اور یہ خاص طور پہ اس نے اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ ان تمام مشکلات کے وقت میں اگر انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا رہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ جو ہے، کیونکہ جس کا حامی اور ناصر، جس کا مددگار اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو اس کو بندوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ تھی جنگی نقل و حرکت جو مدینہ اور اس کے اطراف کے امن کی حفاظت کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں نے قائم کر رکھی تھی۔ اس سے قریش کو یہ بتلانا بھی مقصود تھا کہ اگر وہ اپنے شر سے باز نہ آئے
تو انجام برا ہوگا، لیکن وہ اپنی خودسری اور تکبر میں بڑھتے ہی گئے۔ چنانچہ بدر کے میدان میں اس کی جزا پالی اور جزا بہرحال گھاٹے ہی کی تھی۔ اب آپ نے ایک اگر اس سریہ میں دیکھا ہو جو میں نے خاص مینشن کیا تھا کہ تمام سریوں میں آپ کو کوئی انصار کے لوگ شامل نظر نہیں آ رہے، سارے مہاجرین ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مہاجرین کو جو ہے ان سرایا اور جتنے بھی غزوات ہیں ان میں لے کر گئے یا بھیجا۔ وائی ویری گڈ۔ ایک تو مہاجرین کی جو ہے تربیت ہو چکی تھی آلریڈی، جو ہے انصار کے اوپر ایک آلریڈی اپنے مال کا اور بوجھ تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے ایک نئے اس میں ایک انڈر پریشر ایک نئی آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے کہ اب تو اپنی جان کا بھی جا کے جو ہے دو آزمائش ڈالو، تو اس لیے ان کو یہاں سے بھی روکا گیا۔ اور اب اس میں جو ہے غزوہ بدر کبریٰ جو 17 رمضان سن 2 ہجری میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب غزوہ صفوان ہم نے پڑھا تھا کہ جو غزوہ اولا جس کو کہا جاتا ہے، اور یہ غزوہ بدر کبریٰ تھی۔ یہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کن معرکہ تھا۔ یہ سب سے پہلی، اب آپ دیکھیں کہ آئے اور اس کے دوسرے سال ہی یعنی 2 ہجری میں ہی ایک بہت بڑی جنگ ہو جاتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس قافلے کے لیے ذوالعشیرہ تشریف لے گئے اور جو بچ کر شام چلا گیا، آپ اس کی طاق میں تھے۔ اب آپ کو یاد ہوگا پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ ایک جو ہے قافلہ گیا تھا عشیرہ کی طرف جو اپنے ساتھ تجارت کا سامان لے کے گیا تھا، لیکن وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہ چلا گیا۔ اب کیا ہوا؟ اب وہ تو چلا گیا، اب اسے واپس بھی آنا ہے، اب وہ شام سے واپس آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ مسلمان ان کی طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب وہ واپس آئیں گے تو ان کو ڈرایا جائے گا۔ اس کی خبر لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے مقام حوراق تک 2 آدمی بھیجے۔ چنانچہ جیسی قافلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے جلدی سے مدینہ خبر پہنچائی، اور خبر ملتے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نکلنے کی دعوت دی، لیکن نکلنا ضروری نہیں قرار دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو قافلہ گزرا تھا، اس کے جو اس وقت لیڈر تھے وہ کون تھے؟ ابو سفیان۔ ابو سفیان himself جو ہے he was a very smart، بہت ہی ایک جو کہتے ہیں نا کہ بہت شروٹ قسم کے وہ تھے کہ جو ان کو فوراً پتا ہوتا ہے کہ اب مجھے اس وقت میں کیا کرنا ہے۔ تو جب ان کو اس چیز کا شک ہوا کہ اب مسلمان ہو سکتا ہے میرا راستہ روکے، تو ابو سفیان نے کیا کیا کہ ایک شخص کو پہلے تو ان کو راستے میں ایک شخص ملا اور اس سے پوچھا اسے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا یہاں سے مسلمانوں کو کوئی ایسا قافلہ ہے؟ تو اسے کہا مجھے نہیں پتا۔ تو وہاں پہ جو یہ 2 لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تھے نا، جب یہ واپس گئے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے لیے، تو اس وقت مکہ میں کیا ہوتا تھا کہ جو اونٹ کی جو مینگنیاں ہوتی تھی ان سے پتا لگتا تھا کہ یہ کہاں کے اونٹ ہے۔ تو انہوں نے ابو سفیان نے وہ مینگنیوں کو جب کھول کے دیکھا تو اس میں وہ جو کھجور کے جو گٹھلیاں تھیں، انہوں نے کہا یہ مدینہ کی کھجور ہے۔ تو یہ ڈیفینیٹلی یہ لوگ مدینہ کے تھے کہ یہ جو جا کے واپس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیں گے۔ تو ابو سفیان نے کیا کیا کہ اپنا راستہ بدل کے سمندر کے کنارے کی طرف سے آ گیا، اور جو مین راستہ جو مدینہ کی طرف جاتا تھا وہ اس نے نہیں لیا ابو سفیان نے۔ اب یہاں پہ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو اس نے آدمی بھجوایا تھا مکہ میں کہ میری مدد کے لیے آؤ، تو مکہ والے تو ویسے انتظار میں بیٹھے تھے کہ کوئی موقع ملے صحیح، اور تاکہ دس از دا آئیڈیل ٹائم کہ مسلمانوں کو جا کے ختم کر دیں۔ تو ابو جہل نے فوراً سب لوگوں کو جمع کیا کہ اب ہم جا کے جو ہے ہمارے پاس آئیڈیل ٹائم ہے کہ ہم جا کے مسلمانوں کو ختم کر دیں۔ جب کہ بعد میں یہ قافلہ گزر گیا اور ابو سفیان ان سے کہلا بھیجا کہ اب تم لوگوں کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، بٹ ابو جہل اپنے ایگو اتنے تکبر میں تھا کہ اس نے کہا اس سے اچھا موقع تو ہمیں مل ہی نہیں سکتا مسلمانوں کو ختم کرنے کا۔ تو وہ اپنے تمام جتنے بھی اس کے بڑے بڑے لیڈرز کو لے کے وہ مکہ سے آیا تھا اس جنگ کے لیے جو بدر کے مقام پہ ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ چنانچہ اس دعوت میں کچھ کہتے ہیں 313 یا 314 یا 317 آدمیوں نے لبیک کی۔ یہ کون تھے؟ یہ مسلمان تھے، لیکن زیادہ بہتر اس میں کیا فیصلہ ہے کہ 313 جو ہے مسلمان تھے، جس میں 82 یا 83 یا 86 مہاجرین تھے، اور 61 قبیلہ اوس کے اور 170 قبیلہ خزرج کے انصار تھے۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ انصار کی تعداد کتنی زیادہ ہے، لیکن مسلمانوں کی تعداد جو ہے یعنی مہاجرین کی تعداد کم ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ تو مائگریٹ کر کے آئے ہیں، اکا دکا لوگ آئے، پوری فیملیز تو نہیں آئی، تو اس لیے انصار کے تو وہاں کے اپنے لوکلز ہیں، اس لیے وہ زیادہ ہیں۔ انہوں نے مکمل تیاری بھی نہیں کی تھی، سواری میں صرف 2 گھوڑے 70 اونٹ تھے، جسٹ امیجن 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، اور اس پہ پوری جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔
रसूल सल्लल्लाहु अच्छा इस जंग में ऐसा भी था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ उन्हीं लोगों को जंग में शरीक किया था कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जिनके पास सवारी है। यदि बहुत सारे लोग जो है वो आए थे कि हमें जंग में शरीक किया जाए, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर कि आपके पास सवारी है तो तब आप हमारे साथ चल सकते हैं, अगर सवारी नहीं है तो देन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलाउ नहीं किया था। उसमें भी एक एज लिमिट थी, इस एज से नीचे से जो है लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा, इस एज से बड़े उम्र के लोगों को शामिल किया गया था इस जंग में। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए सफेद झंडा बांधा और इसे मौसद बिन उमैर के हवाले किया। इसके अलावा एक झंडा मुहाजिरीन का था जिसे हजरत अली बिन अबी तालिब लिए हुए थे, और एक झंडा अंसार का था जिसे साद बिन माज ने इकट्ठा उठा रखा था। मदीना का इंतजाम इब्ने उम्मे मक्तूम के हवाले किया था, लेकिन रोहा पहुंचकर इनकी जगह अबू लुबाबा बिन अब्दुल मंजर को रवाना फरमाया। यानी पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जगह जो है उम्मे मक्तूम को रखा था, लेकिन फिर शायद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ होगा कि चूंकि वो एक नाबीना सहाबी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां के रास्ते में ही जो है वापस जो है अबू लुबाबा को भेजा था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से निकले तो बदर मंजिल मकसूद थी। ये मदीना के जुनूब यानी साउथ वेस्ट में 155 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इसे हर तरफ से बुलंद पहाड़ों ने घेर रखा है। आमदो रफ्त की सिर्फ 3 रास्ते हैं, एक जुनूब में जिसे उद्वतुल कुस्वा यानी दूर का नाका कहा जाता है, दूसरा शुमाल में जो उद्वतुल दुनिया का करीब का नाका कहलाता है, तीसरा शुमाली रास्ते के करीब मशरिक में है, और इससे अहले मदीना आते जाते हैं। यानी पहाड़ियों के दरमियान ये एक जगह है, ऐसा नहीं क्योंकि बड़ा खुला मैदान है जहाँ पे आओ सब लोग लड़ाई करो, नहीं, एक पहाड़ी इलाका था जहाँ पे ये जंग हुई थी। मक्का से शाम आने जाने वाले काफिरों का कारवानी रास्ता इसी अहाते के अंदर से गुजरता था। इसमें कुछ मकानात, कुएं और बागात भी थे, इसीलिए काफिला अमूमन यहाँ पड़ाव डालते थे और कई घंटों से लेकर कई दिनों तक यहाँ पे ठहरते थे। लिहाजा ये बात बहुत आसान थी कि सहाते में कुरैश का काफिला उतरने के बाद मुसलमान तीनों रास्ते बंद कर दें और काफिला अपने आप को इनके हवाले करने पर मजबूर हो जाए। लेकिन इस तदबीर का लाजमी तकाजा ये था कि काफिले को मुसलमानों के निकलने का मुतालिक इल्म ना हो, ताकि वो गफलत में बदर के अंदर उतर पड़े। इसीलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना से निकले तो आपने पहल जो रास्ता अख्तियार किया वो बदर की बजाय कहीं और जाता था, फिर बहुत धीमी रफ्तार से बदर की जानिब पेश कदमी फरमाई। अब यहाँ पे भी आप देखिए कि एक जंगी चाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं, और इसमें कोई हर्ज नहीं कि दुश्मन को इस चीज पे थोड़ा सा इंसान धोखा दे दे और एक अलग रास्ता रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक जंगी टैक्टिक्स होती हैं जो हर फौज में अपनाई जाती हैं। जहां तक काफिले का ताल्लुक है, यानी अबू सुफियान का जो काफिला आ रहा था, तो इसमें 1000 ऊंट थे, जिसमें कम से कम 50,000 दीनार की मालियत का सामान बार किया हुआ था, और इसका सालार अबू सुफियान था, और इसके साथ सिर्फ 40 आदमी थे। अबू सुफियान हद दर्जा बेदार और मोहतात था, हर आने जाने वाले मुसलमानों की नकलो हरकत से मुतलिक दरियाफ्त करता रहता था। चुनाचे अभी वो बदर से काफी दूर था कि उसे मुसलमानों के निकलने का इल्म हो गया, लिहाजा इसने काफिले का रुख मगरिब की तरफ फेर कर साहिल का रास्ता अख्तियार पकड़ लिया और बदर का रास्ता कुलियतन छोड़ दिया। साथ ही एक आदमी को जो उजरत देकर मक्का भेजा कि जिस कदर जल्द मुमकिन हो इन्हें मुसलमानों के निकलने की इतला दे दे। इस शख्स ने खबर पहुंचाई तो अहले मक्का निहायत तेजी से तैयार हुए और सब के सब निकले। अबू लहब के सिवा बड़ों में कोई पीछे ना रहा, सिर्फ अबू लहब ऐसा था कि जो नहीं निकला था, और इसने भी अपनी जगह अपने आदमी भिजवाए, खुद नहीं आया था इस जंग में, लेकिन उसके अलावा तमाम जितने बड़े बड़े जो सरदार थे वो सब इस जंग में शामिल हुए थे। आसपास के कबाइल के आदमी भी साथ लिए। बतून कुरैश में सिर्फ बनु अदीद ने इसमें शिरकत नहीं की। जब ये लश्कर जोहफा पहुंचा तो अबू सुफियान का पैगाम मिला, जिसमें इसने अपने बच बचाव की इतला दे दी थी और यह मुतालबा किया था कि मक्का वापस पलट जाए। चुनाचे लोगों ने वापसी का इरादा कर लिया, मगर अबू जहल अपने तकब्बुर और नखुवत के सबब आड़े आ गया और कोई वापस ना हो सका। सिर्फ बनु ज़हरा में अपने हलीफ और रईस अखनस बिन शरीक सक़फ़ी की राय पर वापस हुए, और ये 300 थे। बाकी 1000 लश्कर ने अपना सफर जारी रखा ताकि इनका उद्वा कुस्वा के करीब पहुंचकर बदर के पहाड़ों के पीछे एक वसी मैदान में इन्होंने पड़ाव डाल दिया। ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं
کہ کس کس طریقے سے وہ واپس ہو سکتے تھے. اور اس میں جو لوگ جو تھے نا، یہ جیسے رئیس اخنس بن شریک کے مشورے پر کچھ جو 300 لوگ بنو زہرہ کے واپس چلے گئے تھے، وہ ہمیشہ اخنس کو اس بات کا شکریہ ادا کرتے تھے کہ اس کی وجہ سے ہم اس بڑی تکلیف سے بچ گئے، کیونکہ اس میں تو سارے کے سارے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے. ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے ہی میں اہل مکہ کے خروج کا علم ہو گیا، لہٰذا آپ نے مسلمانوں سے مشورہ کیا. اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اٹھے اور اچھی بات کہی. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور اچھی بات کہی. یعنی کیا اچھی بات کی؟ کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تعاون کا، اپنی مدد کا پورا یقین دلایا. پھر حضرت مقدار رضی اللہ عنہ اٹھے اور عرض پرداز ہوئے، اے اللہ کے رسول، واللہ ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی. کیا کہی تھی؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ تم اور تمہارے رب جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں. بلکہ ہم آپ کو دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے سے لڑیں گے. اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دمک اٹھا اور آپ بہت خوش ہوئے. اور اب یہ جتنے لوگ تھے، یہ کون تھے؟ سب مہاجرین ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں مجھے مشورہ دو. اس پر انصار کے رئیس حضرت سعد بن معاذ اٹھے اور عرض پر ناز ہوئے، یا رسول اللہ، گویا آپ ہماری طرف اشارہ فرما رہے ہیں. اور آپ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ کسی کو حکم نہیں دے رہے کہ تم جنگ میں شریک ہو، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم اپنے سارے لوگوں کو لے کر میرے ساتھ جنگ میں شریک ہو. یہاں پہ اس جنگ میں صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا تھا کہ تم لوگ جو ہے، یعنی کس کا اجر کتنا ہے، اس کے جو ہے اجر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت دے گا. اس طرح کے بہت سارے ہم قصے پڑھیں گے کہ کس کس طریقے سے لوگوں نے جنت کے شوق سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے موٹیویٹ ہو کے یہ جنگ میں شرکت کی تھی. حضرت سعد بن معاذ اٹھے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، گویا آپ ہماری طرف اشارہ فرما رہے ہیں، تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں سمندر میں لے چلیں اور اس میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے. ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا. ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں. ہم جنگ میں پامرد اور لڑنے میں جواں مرد ہیں، اور توقع ہے کہ اللہ آپ کو ہمارا وہ جوہر دکھلائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. لہٰذا آپ ہمیں لے کر آگے بڑھے، اللہ برکت دے. انہوں نے گفتگو کے دوران یہ بھی کہا کہ ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ پیش قدمی کرتے ہوئے برق خما تک جائیں تب بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں. برق خما کے ایک بہت دور کا علاقہ ہے کہ اگر آپ وہاں تک بھی جائیں گے تب بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کا ساتھ چھوڑ نہیں رہے. اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کی لہر دوڑ گئی. آپ نے فرمایا، چلو اور خوش ہو جاؤ، کیونکہ مجھ سے اللہ نے 2 گروہ میں سے ایک کا وعدہ فرمایا. واللہ اس وقت گویا قوم کی میں قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں. پھر آپ نے بدر کی جانب پیش قدمی کی اور وہاں اسی رات پہنچے جس رات مشرکین پہنچے تھے. وہاں پہنچ کر آپ نے میدان بدر کے اندر ادوائے دنیا کے قریب پڑاؤ ڈالا، لیکن خباب بن منظر جنہوں نے مشورہ دیا کہ آپ آگے بڑھ چلیں اور جو چشمہ دشمن کے ساتھ زیادہ قریب ہے اس پر پڑاؤ ڈالیں، تاکہ مسلمان حوض بنا بنا کر اپنے لیے پانی جمع کر لیں اور بقیہ چشموں کو پا دے. اس طرح دشمن پانی سے محروم رہ جائے گا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ پسند کیا اور یہی فیصلہ کیا. اب آپ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہ وحی نازل ہوتی ہے، آپ نے ایک جگہ پسند کی، لیکن جب ان صحابی نے، ابو منظر نے بتایا کہ نہیں یہ جگہ زیادہ بہتر ہے چشمے کے قریب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ارادہ بدل لیا اور ان کے مشورے کو پسند کیا. پھر مسلمانوں نے ایک چھپڑ بنائی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت گاہ تھی، اور اس پر حضرت سعد بن معاذ کی کمان میں جو انصاری جوانوں کی ایک جماعت پہرے اور حفاظت کے لیے مقرر کر دی. اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب فرمائی اور میدان جنگ کا چکر لگایا. وہاں آپ نے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے اور یہ کل فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ. پھر ایک درخت کی جڑ کے پاس نماز پڑھتے ہوئے رات گزار دی. مسلمانوں نے بھی بھرپور اعتماد کے ساتھ پرسکون رات گزاری. اللہ نے بارش نازل فرمائی، جیسا کہ اس کا ارشاد ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال آیت نمبر 11 میں فرمایا کہ جب اللہ تم پر اپنی طرف سے امن اور بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برس رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے پاک کر دے اور تم سے دشمن کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کرے اور تمہارے قدم جما دے
اور آپ سب نے جنہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے، سورہ انفال آپ نے پڑھی ہوئی ہے کہ جب یہ بارش ہوئی تھی تو اس سے کیا ہوا تھا، دشمن کی جو زمین تھی وہ دلدل بن گئی تھی اور مسلمانوں کی جو جگہ تھی وہ مضبوط ہو گئی تھی، مٹی آ کے بیٹھ گئی تھی، اور مسلمانوں نے پانی جو ہے وہ ہوز بنا کے بہت سارا جمع بھی کر لیا تھا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ بارش جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اسی لیے جن اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں بارش بھی ایک ایسا موقع ہے کہ جب ہو رہی ہو اور آپ دعا کریں تو اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ ایک خاص چیز یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام تدبیر کرے ہیں، تمام جو ہے حفاظتی تمام جو بھی ان کو چاہیے تھی مراحل یا ٹیکٹکس چاہیے تھی وہ بھی اختیار کریں، اب بسائڈ دیٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کریں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات دعا میں ٹائم گزارے جبکہ مسلمان آرام سکون سے سو گئے ہیں، تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ جب مشکل ہو تو آپ کیا کریں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بھی کیا فرماتا ہے کہ جب مشکل ہو تو کیا ہے، نماز کے ساتھ لو اور صبر کے ساتھ، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے کہ صبر اور نماز کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ لے رہے ہیں۔ پھر جمعہ 17 رمضان 2 ہجری کی صبح دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ یہ قریش ہیں جو اپنے غرور و تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آئے ہیں، اے اللہ تیری مدد جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج انہیں اینٹ کر رکھ دے۔ پھر آپ نے صفحے برابر کی اور فرمایا جب تک میرا حکم نہ آ جائے لڑائی شروع نہ کریں، نیز فرمایا جب وہ تمہارے قریب آ جائے تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیروں کو بچائے رکھنے کی کوشش کرنا، اور جب تک وہ تم پر چھا نہ جائیں تلوار نہ کھینچنا۔ اس کے بعد آپ چھپڑ میں واپس آ گئے، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی تھے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے بڑے سوز کے ساتھ دعا کی، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اے اللہ اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو کبھی تیری عبادت نہ کی جائے گی، اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہ کی جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے یہاں پہ دعائیں کر رہے ہیں، اور آپ کو اور بھی بہت ساری ایسی حدیث کی کتابیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدر کی رات جو دعائیں کر رہے تھے، جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ ہمارے درمیان ہر شخص سو جاتا تھا سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو ایک درخت کے نیچے نماز پڑھتے جاتے اور روتے جاتے تھے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور غزوہ بدر کے دن حضرت مقداد بن اسد رضی اللہ عنہ کے علاوہ ہم میں سے کوئی گھڑ سوار نہ تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ابھی نہیں آئے تھے بالکل۔ پھر جنگ میں سب سے زیادہ بہادری کا مظاہرہ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آتے جاتے تھے، اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جنگ کی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہم میں سے کوئی بھی جنگ میں دشمن کے اتنا قریب نہ تھا، یعنی سب سے زیادہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پیش تھے، یعنی اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اگر کوئی لیڈر ہوتا ہے تو لیڈر خود بھی اس میں شامل ہوتا ہے، یہ نہیں کہ سارے لوگ لڑے جو ہے وہ لیڈر خود اس میں شامل نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب یعنی تضرع و ابتحال کے ساتھ دعا کی، یہاں تک کہ آپ کی چادر آپ کے کندھوں سے گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چادر درست کی اور عرض پرداز ہوئے کہ اے اللہ کے رسول بس فرمائیے۔ آپ نے اپنے رب سے الہا کے ساتھ دعا فرما دی۔ دوسری طرف مشرکین کی صورتحال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی، اس سے کہا اے اللہ ہم سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے اسے آج توڑ دے، اے اللہ ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے آج اس کی مدد فرما۔ اور ابو جہل نے نکلتے ہوئے کہتے ہیں کعبہ کا غلاف پکڑ کے یہ دعا کی تھی کہ جو اللہ آپ کو زیادہ مجبور یعنی محبوب ہے اس کے آج مدد فرما، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ کر دیا۔ مبارزت اور کتاب، مبارزت کا مطلب کیا ہوتا ہے، آمنے سامنے آ کر 1 to 1 جو جنگ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد قریش کے 3 بہترین سوار عتبہ اور شیبہ ابنائے ربیعہ اور ولید بن عتبہ آگے بڑھے اور مسلمانوں کو دعوت مبارزت دی۔ جواب میں انصار کے 3 جوان نکلے، مشرکین نے کہا ہم اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں، چنانچہ اب عبیدہ بن حارث، حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، حضرت حمزہ نے شیبہ کو، حضرت علی نے ولید کو کھینچ لیا یعنی ان کو قتل کر دیا۔ البتہ عبیدہ اور عتبہ کے درمیان 2 ضربوں کا تبادلہ ہوا
اور ہر ایک نے دوسرے کو اچھی طرح زخمی کر دیا، لیکن اتنے میں حضرت علی حضرت حمزہ نے اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کر عتبہ پر ٹوٹ پڑے اور اسے قتل کر کے حضرت عبیدہ کو اٹھا لے، ان کا پاؤں کٹ گیا اور اس کی وجہ سے 4 یا 5 دن بعد مدینہ واپسی کے دوران سفرہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ مبارزت کا نتیجہ مشرکین کے لیے برا ثابت ہوا، چنانچہ وہ غصے سے بے قابو ہو کر مسلمانوں کی صفوں میں نہایت تندی کے ساتھ یعنی تیزی کے ساتھ ٹوٹ پڑے۔ اب آپ دیکھیں کہ کیونکہ 3 بڑے بڑے جو ان کے جوان تھے وہ اس میں مارے گئے، تو اس غصے میں مسلمانوں کی صفوں پر نہایت تیزی کے ساتھ ٹوٹ پڑے اور مرد واحد کی طرح یکبارگی حملہ کیا، لیکن مسلمان اپنی جگہ جمے رہے، اپنا دفاع کر رہے تھے اور احد احد کہہ رہے تھے۔ ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھپکی آئی، پھر آپ نے سر اٹھایا، فرمایا ابوبکر خوش ہو جاؤ، جو تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی، یہ جبریل ہیں جو اپنے گھوڑے کی لگام آگے آگے چل رہے ہیں، ان کے جوڑوں پر گرد و غبار ہے۔ اس دن اللہ نے 1000 فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کی، اور یہ سب ہم احادیث سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدد کی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ آپ ان صحابہ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ جنہوں نے خاص غزوہ بدر لڑی تھی؟ آپ نے کہا ان میں ہمارے سب سے بہترین لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ایون وہ فرشتے جنہوں بدر میں حاضر ہوئے تھے، ہمارے لیے وہ فرشتے دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں کہ جنہوں نے آ کے غزوہ بدر لڑی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کا اہل بدر کو معاف کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اہل بدر کو جھانک کر دیکھا، فرمایا کہ تم جو چاہو کرو، بے شک میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ یعنی جن لوگوں نے غزوہ بدر لڑی تھی ان کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے تھے، یعنی فیوچر کے بھی جو گناہ تھے وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے تھے۔ حضرت عمر کا بدری صحابہ کو ترجیح دینا، کہتے ہیں کہ قیس بن حازم تابعی کہتے ہیں کہ جو لوگ جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے ان میں سے ہر شخص کا وظیفہ 5,000 ہزار درم تھا جو بیت المال سے ادا کیا جاتا تھا، اور حضرت عمر نے فرمایا تھا میں جنگ بدر میں شریک ہونے والوں کو مرتبے میں دوسرے لوگوں پر ترجیح دیتا ہوں۔ اور اس جنگ میں حصہ لینے کا شوق صرف صحابہ نہیں تھے، صحابیات کو بھی تھا۔ ورقہ بن نوفل روایت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر میں تشریف لے گئے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی ساتھ جنگ میں شرکت کی اجازت فرمائے، وہاں میں بیماروں کی اور زخمیوں کی دیکھ بھال کروں گی، تو شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھی شہادت کا مرتبہ دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھر میں رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اور کہا جاتا ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ ان کو واقعی شہادت ملی تھی کیونکہ وہ قرآن پڑھی ہوئی تھی، تو انہوں نے اپنے گھر میں ایک مؤذن مقرر کیا ہوا تھا کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے کہ وہ کیا کرتے تھے گھر میں پھر وہ قرآن سیکھتی تھی اور نماز ادا کرتی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ ایک ان کا غلام تھا اور ایک باندی تھی، اور چونکہ اس وجہ سے کہ وہ ان کو آزاد کر دے انہوں نے ایک دن جو ہے ان کا گلا گھونٹ کے ان کو قتل کر دیا تھا، ان صحابیوں کو، ان کے غلام اور باندی نے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اس وجہ سے مجھے پتا تھا کہ کیا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی کہ یہ شہید ہوں گی، تو ان کو شہادت کا درجہ ملا تھا اپنے گھر کے اندر ہی۔ اور پھر حضرت عمر نے ان کے وہ غلام اور باندی کو پکڑ کے اور ان کو پھانسی دی تھی، لیکن چونکہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا نا کہ تم اپنے گھر میں ہی شہادت ملے گی، تو یہ شہید ہوئی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پور ساپیہانہ جنگ شان سے آگے بڑھی۔ اس وقت آپ یہ تلاوت فرما رہے تھے سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، عنقریب یہ جتھا شکست کھائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا۔ پھر آپ نے ایک مٹھی کنکری مٹی لی اور کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے کہ شاہت الوجوہ کہتے ہوئے مشرکین کے چہروں پر دے مارا۔ اللہ کی قدرت کوئی مشرک نہ بچا جس کے دونوں آنکھوں نتنے میں مٹھی بھر مٹی سے کچھ نہ کچھ گیا۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ جب آپ نے پھینکا در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکا۔ یعنی انہوں نے جب کنکری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکی تو اس سے سب کی آنکھوں کے اور اس میں چلی گئی تھی، تو ڈیفینیٹلی اب جنگ میں اگر کسی کی آنکھیں اور وہ ہو جائے تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے بڑا مشکل ہے اپنی تلوار اٹھانا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آپ نے پھینکی تھی لیکن جو ان کی آنکھوں میں چلی گئی تھی وہ ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کیا تھا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مشرکین پر حملے کا حکم اور جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا شدو چڑھ دوڑو، چنانچہ مسلمان جن کا جوش جہاد ابھی شباب پر تھا چڑھ دوڑے، اور ان کے جوش و خروش میں یہ دیکھ کر مزید تیزی آ گئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ان کے درمیان موجود ہے،
اور سب سے آگے بڑھ کر لڑے ہیں۔ چنانچہ وہ صفوں کی صفیں درہم برہم کرتے اور گردنیں کاٹتے جا رہے تھے۔ چنانچہ وہ صف اور فرشتوں نے بھی ان کی مدد کی، وہ بھی مشرکین کی گردنیں مارتے جاتے، جوڑوں پر ضرب لگاتے، چنانچہ آدمی کا سر کٹتا اور گرتا اور پتہ نہیں چلتا کہ کس نے مارا ہے، اور آدمی کا ہاتھ کٹ گرتا اور پتہ نہ چلتا کہ کس نے کاٹا ہے۔ یوں مشرکین پر شکست نازل ہوگی اور انہوں نے رائے فرار اختیار کی۔ مسلمانوں نے کھڈیر لیا، کسی کو قتل کیا اور کسی کو قید کر لیا۔ یہ سب کون کر رہا تھا؟ یعنی اس جنگ میں 7 فرشتے حاضر ہوئے تھے جنہوں نے پریکٹیکلی جنگ لڑی تھی۔ ادھر مشرکین کی تائید میں اور مسلمانوں کے خلاف ان کو بھڑکانے کے لیے ابلیس سراقہ بن مالک بن جاشم کی شکل میں حاضر تھا۔ جب اس سے فرشتے اور اس کی کارروائیاں دیکھی تو الٹے پاؤں پلٹ کر بھاگ نکلا اور اپنے آپ کو بحر امر میں جا کر ڈال دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو تو پتہ لگ گیا تھا کہ اب تو یہ فرشتے آ گئے، چاہے وہ پہچان گیا تھا، چاہے مسلمانوں کی شکایت، وہ جو مسلمانوں کا روب دیکھ کے، مسلمانوں کا ایک ان کی جو جیت دیکھ کے وہ پلٹ بھاگا تھا۔ ابو جہل کا قتل۔ ابو جہل ایک ایسے گروہ میں تھا جنہوں نے اس کے گرد اپنی تلواروں نیزوں کی باڑ قائم کر رکھی تھی، کیونکہ وار لیڈر تھا ڈیفینیٹلی ابو جہل۔ ادھر مسلمانوں کی صف حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ارد گرد 2 انصاری جوان تھے جن کی موجودگی سے وہ مطمئن نہ تھے۔ کتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ ان سے کہا چچا جان ابو جہل کو دکھلا دیجئے۔ انہوں نے کہا اسے کیا کرو گے؟ اس سے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے جدا نہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے ہی وہ مر جائے۔ اتنے میں دوسرے نے بھی یہی بات کی۔ اس کے بعد جب صفیں پھٹ گئی تو عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا کہ ابو جہل چکر کاٹ رہا ہے۔ انہوں نے دونوں کو یہ اسے دکھا دیا، دونوں چھپٹ پڑے، تلواریں مار کر قتل کر دیا۔ ایک پنڈلی پر ضرب لگائی اور اس کا پاؤں یوڑ گیا جیسے موصل کی مار پڑنے پر گٹلی اڑ جاتی ہے۔ کبھی وہ نہیں ہوتا ہوان دستہ جو ہوتا ہے جس میں آپ پیستے ہیں، جیسے اس میں وہ ہوتے ہیں نا کہ جب بادام پیسے تو کیسے اس کے چھلکے اترتے ہیں، اس طرح۔ اور دوسرے نے بری طرح زخمی کر دیا، اسی حال میں چھوڑا کہ صرف سانس آ جا رہی تھی۔ اس کے بعد دونوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دونوں کا دعویٰ یہ تھا کہ میں نے قتل کیا ہے۔ آپ نے تلواریں دیکھی اور فرمایا کہ دونوں نے قتل کیا ہے۔ یہ دونوں جوان افرا کے صاحبزادے معاذ و معوذ تھے۔ معوذ نے اسی غزوہ میں شہید ہو گئے، البتہ معاذ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی دور خلافت تک باقی رہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو ابو جہل کا سامان دیا۔ ابھی کیونکہ خاص جو ہے ابھی نہیں آئے کہ انفال کا جو بھی مال انفال ہے اس کے ساتھ کیا کیا جائے، تو یہاں پہ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سامان جو ہے وہ ابو جہل کا سامان ان کو دے دیا، جو جس کو قتل کرتا اس کا سامان اسی کو مل جاتا۔ مال غنیمت کے جب آ گیا سارے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کر دی آیا، تو پھر اس کے بعد مال غنیمت بانٹنے کا وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہوئے۔ مارکا ختم ہو گیا تو لوگ ابو جہل کی تلاش میں نکلے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسے پا لیا، اب اس کی سانس آ جا رہی تھی۔ انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور اس کا سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی۔ فرمایا او اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا؟ اس سے کہا مجھے کاہے کو رسوا کیا؟ کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے اوپر بھی کوئی آدمی ہے؟ پھر بولا کاش مجھے کسانوں کی وجہ کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ یعنی آپ دیکھیں مرتے وقت بھی اس کا تکبر کتنا زیادہ تھا۔ اس کے بعد کہنے لگا مجھے بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی۔ ابو جہل نے کہا او بکری کے چرواہے، تو بڑی مشکل جگہ پر چڑھ گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر کاٹ لیا اور خدمت نبی میں حاضر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر والحمدللہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ اکبر، تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کا دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دے دی۔ اور یہی اگر آپ کو پتا ہو کہ اب جو کبھی عمرہ کیا ہو تو صحیح کے درمیان ہم یہی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے۔ تو یہ تھی آپ کی غزوہ بدر۔ کچھ مزید نوٹس غزوہ بدر کے بارے میں۔ حضرت حذیفہ بن یامان جو ہے اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ان سے روایت ہے کہ مجھے جنگ بدر میں حاضر ہونے سے کسی بات نے نہیں روکا سوائے اس کے کہ میں اور میرے باپ حصیل باہر نکلے ہوئے تھے۔ ہمیں کفار قریش نے گرفتار کر لیا اور انہوں نے کہا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتے ہو، یعنی ڈیفینیٹلی تم جاؤ گے تو جنگ میں ہمارے خلاف شریک ہوگے۔ ہم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم یعنی جنگ میں شریک ہونے کا ارادہ نہیں رکھتے، بلکہ ہم تو مدینہ جانا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے ہم سے اللہ کا وعدہ اور میثاق لیا کہ ہم مدینہ واپس چلے جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جنگ نہ کریں گے۔
پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں واپس چلے جاؤ، ہاں ہم ان کے معاہدے کو پورا کریں گے، اللہ سے ان کے خلاف مدد مانگیں گے۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا۔ اب آپ سوچیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے وعدہ پورا کریں جبکہ اس وقت ایک ایک آدمی ایک ایک سپاہی کتنا ضروری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور ان کے والد کو جنگ میں شریک ہونے کی اجازت نہیں دی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف روایت کرتے ہیں کہ میں نے امیہ بن خلف کو دیکھا۔ امیہ بن خلف کون تھا؟ ٹھیک ہے، امیہ بن خلف جو حضرت بلال کا جو مالک ہے، جس سے آپ کو آزاد کرایا گیا تھا حضرت ابو بکر نے، وہ مکہ میں میرے سامان کی حفاظت کرے، میں مدینہ میں اس کی سامان کی حفاظت کروں گا۔ یہ اس کے درمیان معاہدہ ہوا تو ان کا حلیف تھا۔ جب میں نے خط میں اپنا نام عبد الرحمن لکھا تو اسے کہا عبد الرحمن کو میں نہیں جانتا، تم اپنا وہ نام لکھو جو جاہلیت میں تھا، کیونکہ انہوں نے اپنا نام تبدیل کیا تھا۔ تو میں نے عبد عمر لکھا۔ جب بدر کا دن آیا تو میں ایک پہاڑ کی طرف گیا تاکہ میں اس کی حفاظت کروں، کیونکہ ان کے حلیف تھے، جب حلیف ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کی جان کی حفاظت کرتے ہیں۔ جبکہ لوگ سو رہے تھے، بلال رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھ لیا، وہ نکلے اور انصار کی ایک مجلس سے پہنچ کر کہا یہ امیہ بن خلف ہے، اگر امیہ بچ نکلا تو میری خیر نہیں۔ چنانچہ اس کے ساتھ انصار کی ایک جماعت ہمارے پیچھے پیچھے نکلی۔ جب مجھے خوف ہوا کہ وہ ہم تک پہنچ جائیں گے، میں نے ان لوگوں کے لیے اس کے بیٹے کو چھوڑ دیا تاکہ وہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، لیکن لوگوں نے اسے قتل کر دیا، اس کے بیٹے کو، اور اس پر بھی وہ لوگ نہ مانے، ہمارے پیچھے چلے، اور وہ ایک بوجھل آدمی تھا، یعنی بھاری جسم کا آدمی تھا۔ جب انصار ہم تک پہنچ گیا تو میں نے ان سے کہا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے آپ کو اس کے اوپر ڈال دیا تاکہ لوگ اس کو مارے نہ، تاکہ میں اس کو بچا لوں، لیکن لوگوں نے میری تلوار ہی کے اندر تلواریں گھسا گھسا کے اس کو نیچے سے قتل کر دیا، اور ان میں سے ایک تلوار میرے پاؤں پر بھی لگی۔ عبد الرحمن بن عوف زخم کا نشان اپنے پشت قدم پر ہم کو دکھاتے تھے، یعنی بعد میں بھی وہ اپنے پاؤں کو زخم دکھا کے کہتے تھے یہ غزوہ بدر کے وقت مجھے لگی تھی جب میں امیہ بن خلف کی حفاظت کر رہا تھا۔ بخاری نے اس کو روایت کیا۔ پھر اس کے بعد یہ کہ مشرک کی مدد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں قبول نہیں کی تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ ایک روایت کرتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف نکلے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرا وبرہ سے 4 میل کے فاصلے پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی ملا جس کی اجرت و بہادری کا تذکرہ کیا جاتا تھا، یعنی وہ اتنا بہادر انسان تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اسے دیکھا تو خوش ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمن سے لڑوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مال غنیمت بھی مجھے کچھ حصہ دیا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتے ہو؟ اسے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوٹ جاؤ، میں مشرک سے ہرگز مدد نہیں لوں گا۔ پھر وہ شخص حضرت عائشہ کہتی ہے دوسری دفعہ آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں میں مشرک سے مدد نہیں لوں گا۔ جب تھرڈ ٹائم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات کی جو پہلی مرتبہ کہہ چکے تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو؟ تو اس عرض کیا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو پھر ساتھ، تب اجازت دی۔ اس جنگ کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرک پہ بھی احسان کیا تھا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو بلایا، بس وہ سب بدر کی طرف نکلے۔ راستے میں ان کو قریش کے وہ اونٹ ملے جن سے پانی پینے کا لدا ہوا تھا، ان کے ساتھ بنی حجاج کا ایک حبشی غلام تھا۔ بس صحابہ نے اسے پکڑ لیا، اسے پوچھنے لگے بتا ابو سفیان کہاں ہے؟ اسے کہ اللہ کی قسم مجھے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں، البتہ قریش کے کچھ لوگ آئے ہیں جن میں ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف شامل ہیں۔ جب اس نے یہ بتایا تو صحابہ کو اس کو مارنے لگے، پھر وہ بولا مجھ کو چھوڑ دو میں بتاتا ہوں۔ جب انہوں نے چھوڑ دیا تو وہ کہتا اللہ کی قسم ابو سفیان کے بارے میں نہیں جانتا، مجھے کچھ علم نہیں کہ ابو سفیان کا۔ پھر صحابہ اس کو مارتے، جب وہ مارتے تو وہ کہتا ہے کہ اچھا وہ آپ بتاتا ہوں۔ جب وہ چھوڑتے ہیں تو کہتا ہے مجھے نہیں معلوم۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو تم اس کو چھوڑ دیتے ہو، جب وہ سچ بولتا ہے تو تم اس کو مارنے لگتے ہو۔ تو آپ سے حضرت انس کہتے ہیں کہ اس قسم کی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری قبضے میں میری جان ہے، جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا اور اس کو چھوڑ دیا۔ اس جنگ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اونٹوں کی گردنوں میں جو گھنٹیاں لگی ہوتی تھی پہلے زمانے میں، اگر آپ کو یاد ہو تو گھنٹیاں لگاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھنٹیاں توڑ دی تھی۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں توڑوا دی تھی؟ کہ یہ مشرکین مکہ کا ایک عمل تھا کہ وہ اپنے جانوروں کے گلوں میں گھنٹیاں باندھتے تھے، وہ بجتی رہتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مٹی کی جو گھنٹیاں تھی وہ توڑوا دی تھی۔ ابھی بھی، اور اب آپ دیکھیں وہ میں جب یہ کل پریپیئر کری تو میں سوچ رہی تھی کہ آج قربانی کے جانوروں پہ لوگ بہت گھنٹیاں باندھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں کس طریقے سے سب لوگوں کو منظم کیا تھا۔
حباب بن واسع بن حبان، یہ بڑی مزے کی حدیث ہے، اپنی قوم کے چند بزرگوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر والے دن صحابہ کی صفیں درست کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس کے ذریعے صفیں سیدھی کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو عدی بن نجار کے حلیف سواد بن غزیرہ کے پاس سے گزرے، وہ سب سے آگے بڑھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تیر کا چوکا لگایا، یعنی تیر چبویا اور فرمایا سواد سیدھے ہو جاؤ۔ سواد نے کہا اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تکلیف دی ہے، حالانکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق اور عدل کے ساتھ مبعوث کیا ہے، مجھے قصاص لینے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا، فرمایا قصاص لے لو۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کا بوسہ لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سواد کی کس چیز نے تجھے ایسے کرنے پہ آمادہ کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، میں نے چاہا کہ میری جلد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد کے ساتھ لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے خیر و بھلائی کی دعا فرمائی اور فرمایا سواد سیدھے ہو جاؤ۔ یعنی صحابہ کی اس سے محبت پتہ لگتی ہے کہ کتنی ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ یعنی میں کبھی سوچتی ہوں ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اس صحابہ کے درجے کے قریب بھی نہیں ہیں جو ان کی درجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن ارشاد فرمایا کہ ممکن ہو تو بنو عبد المطلب کو صرف قید کرنے پہ اتفاق کریں، کیونکہ وہ بڑی مجبوری میں زبردستی نکلے۔ اگر آپ کو یاد ہو پچھلے والے لیسن میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جنگ میں نکلے تھے، اس میں دو کہ وہ مسلمان تھے اور ابھی انہوں نے اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص جو قریش اور عبد المطلب کی جو ان کی خاندان، اپنے خاندان کے لوگوں کو قتل کرنے سے منع کیا تھا، جس میں کسی نے کہا کہ کیا ہم اپنے بہن بھائیوں کو اس میں قتل کر دیں، کیسے ہم کو چھوڑ دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو ضرب مارو گے، کیا ان کو قتل کرو گے؟ آپ نے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس کے باوجود، آگے ہم پڑھیں گے کس کس طریقے سے آپ نے جو ہے دیت لے کے پھر ان کو چھوڑا تھا جو قیدی بن کے آئے تھے، جس میں حضرت عباس کو بھی۔ پھر زیادہ ستانے والوں کا انجام عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف منہ کیا، قریش کے کئی کافروں کے لیے بد دعا کی، جیسے شیبہ، عتبہ، ولید اور ابو جہل بن ہشام کے لیے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خدا گواہ ہے کہ میں نے ان سب کو بدر کے دن میدان میں پڑا ہوا دیکھا کہ دھوپ کی شدت سے ان کی لاشیں بدبودار ہو گئی اور اس دن سخت گرمی کا دن تھا۔ یہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر ہمیں خبر ملی کہ اہل روم فارس والوں پر غالب آگے۔ اگر آپ کو یاد ہو سورۃ الروم ہم نے پڑھے غلبت الروم، کہ جس دفعہ غزوہ بدر مسلمان جیتے تھے تو وہاں پہ جو ہے روم میں جو ہے یعنی روم والے جو ہیں وہ بھی غالب آ گئے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت کی دو بڑی سپر پاورز تھی، ایک روم تھی اور ایک کون تھے؟ پرشینز تھے، ٹھیک ہے۔ پرشینز جو تھے کون تھے؟ وہ آگ پرست تھے، اور یہ جو تھے اہل کتاب تھے، ڈیفینیٹلی کرسچنز تھے، تو یہ جو ہے غالب آ گئے تھے روم جو ہے پرشینز کے اوپر، روم، تو اسی لیے مسلمانوں کی زیادہ ان کے ساتھ ہمدردیاں تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ڈیفینیٹلی اہل کتاب تھے اور وہ جو ہے وہ تھے آتش پرست تھے۔ یہ مارکا کفر و ایمان کا مارکا تھا، اس میں آدمی نے اپنے چچا سے، باپ سے اور اپنے بیٹے سے، بھائی نے اپنے بھائی سے، قرابت دار نے اپنے قریبی ترین لوگوں سے جنگ کی۔ حضرت عمر نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو قتل کیا۔ اب آپ اس میں اب ہمیں یہ شاید یہ بات اتنی نہیں لگتی کیونکہ آج ہم لوگ اپنے خاندانوں سے اتنے کلوزلی نیٹڈ اور کلوزلی ریلیٹڈ نہیں ہے جیسے وہ لوگ تھے، یعنی ان میں اپنے خاندان کا اور اپنے قبائل کا اور برادری بہت بڑی چیز تھی، اور یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو کہا تھا تو انہوں نے اپنے ماموں کو قتل کیا تھا، تو یہ ماموں کو قتل کرنا بہت بڑی بات ہے۔ حضرت ابوبکر نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کا مقابلہ کیا، وہ اگر میں آپ کو یاد ہو میں نے پچھلے والے اس میں سنایا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں ہمیشہ بچتا تھا کہ آپ میرے سامنے نہ آئیں، تو کہتے ہیں اگر تم میرے سامنے ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا آتے تو میں تمہارا قتل کر دیتا۔ اور مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو قید کیا، یوں قرابت کے تعلقات کٹ گئے۔ کس کی وجہ سے کٹے تھے؟ ایمان کی وجہ سے۔ اللہ نے کلمہ ایمان کو کلمہ کفر پر بلندی عطا کی اور حق کو باطل سے جدا کر دیا، اس لیے اس دن کا نام یوم الفرقان پڑ گیا۔ یعنی بدر کا دن 17 رمضان المبارک میں جنگ ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یوم الفرقان کہا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ رمضان جو فرض ہوا تھا، روزہ جو فرض ہوا تھا وہ 2 ہجری میں ہوا تھا، اور 2 ہجری میں رمضان میں ہی یہ جنگ ہوئی، تو میرے خیال یہاں پہ جو ہے روزہ فرض ہو گیا، جو آپ نے بھی کہا تھا نا 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا تھا اور یہ پہلا ہی رمضان ہے، تو یہاں پہ ہاں تو یہ ڈیفینیٹلی دے مسٹ بی فاسٹنگ۔
ابھی آئی ڈونٹ نو، کیونکہ اس میں ایک اور حدیث ہے نا کہ جس وجہ سے صحابی جو ہے وہ کھجور کھا رہے تھے، انہوں نے کہا میں اتنا انتظار نہیں کر سکتا کہ میں جنگ میں جاؤں، تو وہ فوراً اس میں شریک ہو گئے تھے اور اس میں انہی کی شہید ہو گئے تھے، کھجوریں پھینکی اور اس میں شامل ہو گئے تھے۔ اب اس کے لیسن جو ہیں انشاءاللہ ہم بعد میں کرتے ہیں، پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں۔ اس مارکے میں 14 مسلمان شہید ہوئے، 6 مہاجرین اور 8 انصار، انہیں میدان بدر ہی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کی قبریں اب بھی معروف ہیں۔ کوئی گیا کبھی اس میدان میں بدر، دیکھا کبھی کسی نے؟ چلے جب جائے تو ضرور دیکھے گا۔ مشرکین کے 70 آدمی گئے، دور سے دیکھے، اچھا مشرکین کے 70 آدمی مارے گئے تھے، 70 قید ہوئے، مرنے والوں میں زیادہ تر لیڈرز تھے سب۔ ان میں سے 24 سرداروں کے لاشیں کھینچ کر بدر کے گندے خبیث کنویں میں پھینک دیے گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز بدر میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد جب آپ واپسی کے لیے تیار ہوئے تو اس کنویں کی بار پر آ کر کھڑے ہو گئے، اس کی بار پر آ کر کھڑے ہو گئے اور ان سرداروں کو نام لے کر پکارا، اے فلاں کے بیٹے، اے فلاں کے بیٹے فلاں، کیا تمہیں یہ بات خوش کرتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اس سے ہم نے بڑھک پایا۔ تو کیا تو نے بھی کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اس سے تم نے بڑھک پایا؟ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا، اللہ کے رسول آپ ایسے جسموں سے باتیں کریں جس میں کوئی روح ہی نہیں ہے، مرے ہوئے جسم میں ان سے باتیں کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے، لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے، یعنی تم سے زیادہ یہ لوگ سن رہے ہیں۔ تو یہ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ کل ہم کسی بھی مردے کے پاس بیٹھ کے اگر باتیں کرتے ہیں اور اگر بین کریں تو وہ سن سکتا ہے۔ یاد رکھیں یہ بات خاص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، عام شخص کے لیے نہیں ہے کہ وہ کسی کو سنا رہا ہے۔ یہ جو سنا بھی رہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سنا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ خاص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، ہمارے لیے یہ چیز خاص نہیں ہے، کلیئر؟ انبیاء، لیکن ہم انبیاء کی بات نہیں کر رہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ قریش کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب پکار کے کہا کہ جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کیا تمہیں مل گیا؟ یعنی ہم سے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جنگ جیتنے کا وعدہ کیا تھا، ہم جیت گئے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں شکست ہوگی اور اللہ تعالیٰ بتا دے کہ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے، تو تمہیں پتہ لگے کہ نہیں پتا؟ کیا تمہارے لیے بہتر نہیں تھا؟ یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پکارے، یہ جو قریش مکہ کے جو کافر ہیں ان کی لاشوں کو پکارے ہیں، ٹھیک ہے؟ اے فلاں بن فلاں، یعنی ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ان کو پکار کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ کہہ رہے ہیں، سمجھ آئی؟ تو یہاں پہ اس چیز کو میں کیوں یہ آپ کو مینشن کروں، یہ جواز نہیں ہے کہ کل کو ہم کسی کی قبر کے پاس بیٹھ کے کہیں کہ وہ سن رہے ہیں، تو اللہ نوز دا بیسٹ۔ یہ خاص، یعنی علماء کا یہ کہنا ہے یہ بھی خاص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا۔ مکہ مدینہ میں مارکے کی خبر، مکے میں شکست کی خبر بھاگنے والے مشرکین سے پہنچی، جس سے انہیں بڑی ذلت اور رسوائی محسوس ہوئی، حتیٰ کہ انہوں نے مقتولین پر نوحہ گری سے روک دیا گیا تاکہ مسلمان شماتت نہ کریں۔ لطف یہ ہوا کہ اسود بن مطلب کے 3 بیٹے مارے گئے اور ان پر وہ نوحہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک رات ایک نوحہ کرنے والی عورت کی آواز سنی تو سمجھا کہ اجازت مل گئی ہے اور جھٹ اپنے غلام کو تحقیق حال کے لیے بھیجا۔ اس نے واپس آ کر بتایا یہ عورت اپنے گمشدہ اونٹ پر رو رہی ہے۔ اسود یہ سن کر اپنے پر قابو نہ رکھ سکا اور بے اختیار پکار اٹھا، کیا وہ اس بات پر ہوتی ہے کہ اس کا اونٹ غائب ہو گیا اور اس بے خوابی سے اس کی نیند حرام کر رکھی ہے؟ تو اونٹ پر نہ رو بلکہ بدر پر رو جہاں قسمتیں پھوٹ گئی۔ اب یہاں پہ قریش مکہ کا ایک خاص طریقہ ہی ہوتا تھا کہ وہ اپنے مرنے والے پر عورتوں کو بلایا جاتا تھا، ان عورتوں کا کام ہی ہوتا تھا وہ نوحہ کرتی ہیں۔ آج بھی آپ کو پتہ ہے یہ کافروں کے اندر یا ہندوؤں میں ایک رسم ہے کہ ایسی عورتیں بلائی جاتی ہیں جو آ کے خاص ان کا کام یہ ہوتا ہے روتی ہیں اور چیخیں مارنا، نوحہ کرنا۔ تو اس لیے کسی بھی مرنے والے پہ نوحہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، حرام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی سٹک سے مارتے تھے جو اگر کسی عورت کی آواز سنتے تھے۔ ادھر اہل مدینہ کی خوشخبری کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قاصد روانہ فرمائے، ایک عبداللہ بن رواحہ بالائی مدینہ کی طرف اور دوسرے زید بن حارثہ زیری یعنی مدینہ کی طرف۔ اس دوران یہود نے جھوٹے پروپیگنڈا کر کے مدینہ میں ہلچل مچا رکھی تھی، اس لیے جب فتح کی خبر پہنچی تو ہر طرف مسرت اور شادمانی کی لہر دوڑ گئی۔ مدینہ کے درد و بام تحلیل و تکبیر، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھے اور ہر سربر آوردہ مسلمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد، یعنی تمام چیدہ سربراہ جو تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے کے لیے بدر کے راستے میں نکل پڑے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصرت الہی کا تاج پہنے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مال غنیمت اور قیدی
بھی تھے، وادی صفرا کے قریب پہنچے تو تقسیم غنیمت کا حکم نازل ہوا. یہاں پہ آ کے مال غنیمت کے تقسیم کا حکم نازل ہوا. چنانچہ آپ نے خمس نکال کر باقی مال غنیمت غازیوں میں تقسیم فرمایا. پھر وادی صفرا میں پہنچ کر نضر بن حارث کو قتل کرنے کا حکم دیا اور حضرت علی بن ابی طالب نے اس کی گردن اڑا دی. اس کے بعد ارک زائبہ پہنچے تو عقبہ بن ابی معیط کو قتل کرنے کا حکم دیا اور حضرت عاصم بن ثابت انصاری اور کہا جاتا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب نے اس کی گردن مار دی. یعنی ان دونوں کو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ قتل کرنے کا حکم دیا تھا جو مسلمانوں کے دشمن تھے. نضر بن حارث آپ کو یاد ہے کون ہے؟ یس ویری گڈ بارک اللہ فیکم. یہ جو عورتیں لے کر آیا تھا گانے بجانے والی اور آ کے سٹوری سناتا تھا، یہ وہ شخص تھا، بالکل یہ وہی تھا. پھر اس کے بعد سردار مسلمان جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے کے لیے نکلے، وہ روحا میں آپ سے انہوں نے ملاقات کی. وہاں سے مدینہ تک انہوں نے آپ کی مشائیت کی اور اس طرح آپ مدینہ میں یوں کامیاب اور منصور داخل ہوئے. ہر دشمن پر آپ کی دھاک بیٹھ چکی تھی، اس وجہ سے بہت سے لوگ حلقہ بگوش اسلام میں داخل ہوئے. اس موقع پر عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے بھی دکھاوے کے لیے اسلام قبول کرے. اب یہاں پہ منافقین پیدا ہوتی ہیں، ابھی تک کوئی منافقین نہیں ہے. قیدیوں کا جو ہے قضیہ یعنی کیا سلوک کیا گیا. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ چکے تو آپ نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا. اب آپ دیکھیں کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فدیہ لینے کی رائے کی، یعنی فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے. حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لینے پر طے کر لیا، کیونکہ اب آپ دیکھیں مزاج کا فرق ہے نا. حضرت ابوبکر بھی جو ہے رضی اللہ عنہ بہت ہی نرم مزاج ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نرم مزاج ہے. حضرت ابوبکر ایک اسٹرانگ پرسنالٹی ہے، تو کہتے ہیں نہیں سب کو قتل کر دیا جائے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بجائے حضرت عمر کا فیصلہ یہاں پہ پسند کیا. آپ کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لینے طے کیا. یہ فدیہ 4000 سے 3000 اور 1000 درہم تک تھا، اور ان میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کا فدیہ یہ قرار دیا گیا کہ وہ 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں گے. اب اس سے تعلیم کا آپ سوچیں کہ کتنی امپورٹنس ہے. بعض قیدیوں پہ احسان کیا گیا اور انہیں فدیے کے بغیر ہی رہا کر دیا گیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب نے اپنے شوہر ابو العاص کے فدیے میں جو مال بھیجا تھا اس میں ایک ہار تھا. ٹھیک ہے، یہ ہار حضرت خدیجہ نے ان کو دیا تھا. حضرت زینب کو ابو العاص کے پاس رخصت کرتے وقت یہ ہار انہیں دیا تھا. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ پر بہت رقت طاری ہوگی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے صحابہ سے اجازت چاہی کہ ابو العاص کو بلا فدیہ چھوڑ دیں. صحابہ نے ایسا ہی کیا، چنانچہ آپ نے ابو العاص کو اس شرط پر رہا کیا. اب یہ بھی فدیہ کیا کہ حضرت زینب کو جا کر رہا کر دیں گے، کیونکہ اب ابھی حضرت زینب نہیں آئی، ابو العاص جو ہے ان کے ساتھ ہی رہ رہی ہیں. ابو العاص نے مکہ جا کر ان کا راستہ چھوڑ دیا اور وہ مدینہ ہجرت کر کے آئی. یہ مدینہ ہجرت کر کے آ گئی اور پھر اس کے بعد ابو العاص واپس گئے تھے. انہوں نے تجارت کا سامان سارا واپس کیا تھا اور اس کے بعد یہ واپس آئے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. ٹھیک ہے، اور جب یہ واپس آتے اور اس کے کچھ عرصے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے. اور ان کی وہ بڑی ایک ایسی، کیونکہ ان کی نا ایک بڑی محبت والی اور بڑی ایک پیاری ان کی زندگی حضرت زینب کی ان کی جو شوہر ابو العاص رضی اللہ عنہ کی تھی. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ بہت دفعہ جب ہم دین میں آ جاتے ہیں، ابھی گھر والے شوہر ابھی دین میں نہیں آئے ہوتے، دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم اتنے اسٹبن ہو جائیں اور اتنے اسٹرکٹ ہو جائیں کہ ہم جو ہے اس وقت ساری چیزیں پیچھے چھوڑ دیں اور ہم کہیں کہ نہیں بس اسی وقت جو ہے کرو ورنہ طلاق ہو جائے. میرے شوہر میں فلاں خرابی ہے، نمازی پڑھتا، بس مجھے طلاق دے دو. تو اسلام اس چیز کے بارے میں آپ کو وہ نہیں کہتا. اسلام صبر کرے، انتظار کرے، دین کا میسج دے. یو نیور نو کہ وہ جب مسلمان اسلام میں آئے تو ہم سے زیادہ بہتر مسلمان ہو جائے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اسلام میں کبھی کوئی آتا ہے تو وہ آپ سے بہتر مسلمان بن جاتا ہے. چلے آج کا ہم اتنا ہی رکھتے ہیں. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، پوائنٹس ہیں، ٹو بی پونڈر اپون، لیسنز ہیں، لیکن ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اذان ہو گئی ہے. انشاءاللہ ہم ان کو نیکسٹ والی کلاس میں ہم یہ کریں گے اور پھر اس میں آگے ہم بدر کے جو باقی واقعات ہیں اور جو اس میں سے لیسنز نکلتے ہیں انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں. چلے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.